اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا سورہ الصف آیت 12 کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، کیا میں ایک تجارت کی نشاندہی کروں جو تجارت تم کو نجات دے۔ اس آیت میں فرمایا اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی جنتوں میں پاکیزہ مکانات ہوں گے۔ مساکن طیبہ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس تجارت کے جو منافع ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تجارت کے منافع میں فرمایا پہلا نفع جو ہے یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں کے لیے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے کتنے گناہ روز و شب میں سرزد ہوتے ہیں، بعض گناہ شعوری طور پر، بعض گناہ بھی شعوری طور پر جو ہے انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ عام انسان کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، گناہ کر بیٹھتا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، چونکہ اس کا ضمیر اور وجدان جو ہے وہ بیدار نہیں ہے، غفلت میں ہے اور کسی اور دنیا میں گم ہے، پتہ نہیں چلتا۔ کل قیامت کے دن جب اس کا اپنا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا آہ یہ بھی کیا تھا میں نے، ہاں کیا ہے۔ چونکہ قیامت کے نامہ اعمال انسان کے سامنے آتا ہے کا مطلب کیا ہے کہ اس گناہ کو کرتے ہوئے خود انسان کو نظر آئے گا، خود اس کے اپنی جو ہے وہ شکل اور صورت اور عمل وغیرہ کی جو فلم بندی ہوئی دنیا میں، وہ قیامت کے دن وہ چلا لی جائے گی جی، اور دیکھ لیں گے خود اپنے آنکھوں سے۔ ہم نے ایک جگہ اس چیز کی مشروحاً اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہاں بھی میں اس کا تکرار کروں، مفید ہے کہ انسان کا عمل جو ہے، عمل انرجی ہے، انرجی جی، آپ کی حرکت، آپ کی جنبش، آپ جو باتیں کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، سارا عمل جو ہے وہ انرجی میں ہے، انرجی ہے۔ یہ انرجی فضائے کائنات میں محفوظ ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کو دکھایا جائے گا آپ کیا کر رہے ہیں، خود آپ کو دکھایا جائے گا۔ دنیا میں آپ جو کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، روٹی آپ کے جسم کے اندر جاتی ہے، روٹی خون بنتا ہے، خون سے سیل، اور سیل سے آپ کے وجود کے اندر جنبش اور حرکت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ ہمارے اندر مادہ داخل ہوتا ہے اور انرجی خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مادہ داخل ہونا بند کر دے، انرجی آتے انسان مر جاتا ہے، تبادل ہوتا ہے، مادہ داخل ہوتا ہے، انرجی خارج، مادہ داخل، انرجی خارج۔ یہ انرجی، یہ مادہ انرجی میں تبدیل ہو گیا، اور یہ انرجی قیامت کے دن دوبارہ
مجسم ہو کر کے سامنے آئے گا، تجسم اعمال، اعمال کا مجسم، یعنی خود آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے یہ عمل کرتے ہوئے، خود اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ یہاں تو پھر شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ ناآگاہانہ جو گناہ سرزد ہوتا ہے انسان سے، وہ معاف ہو جائے گا۔ جی ایمان اور جہاد سے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان اور جہاد سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ ہے جنت میں داخل ہونا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جہنم کے عذاب کا مشاہدہ کیا جائے گا، تو دیکھا جائے گا قیامت کے دن اہل جنت جو ہے وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے، جہنم کے اندر کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے اے اللہ شکر ہے تیری ذات کا، اس سے نجات حاصل کر کے ہم یہاں جنت کی بہترین زندگی میں۔ جی کتنا بڑا فائدہ ہے اس تجارت کا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں پاکیزہ مساکن، جہاں کوئی کسی قسم کے آپ کے انسانی طبیعت اور مزاج کے لیے کے منافی کوئی چیز نہیں ہوگی، آپ سب مطابق مفاد کے مطابق، مزاج کے مطابق۔ جی قیامت کے دن چونکہ دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کا ارادہ نافذ ہے، قیامت جنت میں آپ کا ارادہ نافذ ہوگا۔ دنیا میں آپ کا ارادہ جو ہے صرف آپ اپنے جان کے اوپر، اپنے اعضاء و جوارح کے اوپر آپ کا ارادہ نافذ ہے، باقی دنیا کی چیزوں پر آپ کا ارادہ نافذ نہیں ہے۔ آپ کو گھر چاہیے، گھر بنانے کے لیے آپ کا ارادہ نافذ نہیں ہے، گھر کا ارادہ کر دیا گھر بن گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا قیامت کے دن ایسا ہوگا، آپ نے جس چیز کا ارادہ کر لیا فوراً وہ چیز سامنے آ گئی۔ ایک تو ارادہ نافذ ہے، دوسری بات تکرار نہیں ہے، یہ ایک چیز دوبارہ نہیں ہے، وہ دوبارہ اور چیز سے دوبارہ ایک اور چیز ہر مرتبہ۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، یہ ایک اس تجارت کے منافع میں سے ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری بھی جسے تم پسند کرتے ہو وہ بھی عنایت کرے گا، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح، اور مومنین کو اس کی بشارت دے دیجیے۔ جی وَأُخْرَى ایک تجارت، نعمت اخری یا تجارت اخری، یا ایک اور منافع، ایک اور تجارت جہاد کے منافع میں سے ایک بہت بڑا منافع کیا ہوگا؟ فتح و کامیابی، فتح و نصرت۔ جی تحبونہا، اس فتح و نصرت کو تم خود بھی بہت پسند کرتے ہو، فتح کے جشن مناتے ہو، ہمیشہ زندگی میں یاد رکھتے ہو کہ ہم کو فتح حاصل ہو گئی۔ جی وہ بھی کیا ہے؟ اس تجارت کے منافع میں سے ایک منافع ہے نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین، مومنین کو یہ بشارت بھی ایک منافع ہے کہ غلامی زندگی سے آزاد اور فتح و کامیابی کی فضا میں زندگی گزارنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا منافع ہے جو اس تجارت میں انسان کو ملا کرے گا۔
یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمن طائفة من بنی اسرائیل وکفر طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کونوا انصار اللہ۔ جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار بنے، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ، سبحان اللہ۔ پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے انکار کیا، لہذا ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلوں میں مدد کی اور وہ غالب ہو گئے۔ جی، کونوا انصار اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ اور مدد، ہماری مدد اور اللہ، کیا مذہب ہے؟ کون ہوتے ہیں ہم اللہ کی مدد کرنے والے؟ ہم کو اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کو ہماری مدد کیا ضرورت؟ جی، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کو اب ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ غنی ہے، تمام عالمین سے بے نیاز ذات ہے اللہ تعالیٰ، اس کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ انصار اللہ یعنی انصار دین اللہ، اللہ کے دین کی مددگار بن جاؤ، ٹھیک ہے جی، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، یہ اللہ کی مدد ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی مدد کرنا کتنے فخر کی بات ہے، اتنا بڑا بلند درجہ ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں، اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جس ہستی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کو پیش کیا ہے، وقت کا جو پیغمبر ہے، وقت کا جو نبی ہے، رسول ہے، اس کی مدد کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جی، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریین سے کہا۔ جی، حواری خالص چیز کو حواری کہتے ہیں، اپنے خالص لوگوں سے کہا، اہل خلوص سے کہا، خالصتاً جو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے تھے، جن کے ایمان میں کسی اور چیز کی وہ نہیں تھی، ملاوٹ نہیں، خالص برائے خدا ایمان لانے والے۔ جی، ان کو حواری کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری ہیں وہ ان کے خاص لوگ ہوتے تھے، اور اطراف و اکناف میں اس کے لیے دعوت کے لیے وہ ان حوارین کو بھیجتے تھے۔ اور یہ خواص جو حضرت عیسیٰ کے جو حوارین تھے، ان کی تعداد 12 تھی، اور وہ ان کے خواص میں تھے، ان کے اوپر دل و جان سے ایمان لانے والے تھے، اور انہی کے اوپر حضرت عیسیٰ کا تکیہ ہوتا تھا تبلیغ احکام میں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ اور حواریون
ان کی دعوت کو کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، ایمان لے آیا، اور کچھ لوگوں نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا، اپنے کفر کے اوپر قائم رہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اہل اسلام کے لیے بھی یہ جو قرآنی آیت ہے حضرت عیسیٰ کا ذکر، اس بات کی طرف اشارے کے لیے ہے کہ اے ایمان والو تم بھی انصار اللہ بن جاؤ، جس طرح حواریین انصار اللہ تھے۔ حواریین کیسے انصار اللہ تھے؟ حواریین وہ لوگ تھے جن کے ایمان میں کسی اور چیز کی آمیزش نہیں تھی، کسی اور مقصد کی آمیزش نہیں تھی، نہ طمع دنیا، نہ مال و سلطنت کی خواہش، اور نہ کسی اور مفاد کے خواہش، جو ہے وہ ایمان لانے میں کار فرمان نہیں تھی۔ یہ اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، رسول اللہ کے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ حواریین کی طرح ہو جاؤ، خالص مومن خالص بن جاؤ۔ جو ہے یہ معاملہ بہت مشکل انسان کے لیے، اپنی ذات سے، خواہشات سے اور دنیا کی طمع اور لائش وغیرہ سے ہاتھ اٹھانا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہے حدیث میں اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، تمہارا سب سے بڑا عدو دشمن تمہارا اپنا نفس ہے، اور سب سے بڑی فتح اس نفس کے اوپر فتح حاصل کرنا سب سے بڑی فتح ہے۔ یہ انسان اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر فتح حاصل کرتا ہے، یہ بڑا فاتح ہے وہ شخص۔ جی، چونکہ وہ جو تیرا نفس ہے اعدى عدو، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہی ہے۔ لہٰذا خالص ایمان لے آنا، اس ایمان میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ رکھنا، جو ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حواریین کا مطلب یہ ہے کہ بے آمیزش ایمان والے تھے یہ لوگ، اور حضرت عیسیٰ بھی ان کے اوپر تکیہ کرتے تھے انشاءاللہ تعالی۔ اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی بے آمیزش ہو۔ یا رسول اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لے آیا، ان میں بہت سے لوگ تھے حواریین کی طرح، بے آمیزش ان کا ایمان تھا، انہوں نے قربانی دی، انہوں نے اپنی دنیا کو قربانی کہاں دی؟ اپنی دنیا کو قربان کر دیا۔ یہ وہاں پتہ چلتا ہے نا کہ رسول اللہ کے دین اسلام کے اوپر ایمان لانے والے جو ان کے ایمان بے آمیزش ہے۔ کہاں پتہ چلتا ہے؟ وہاں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے مفادات کے خاطر دین کو پس پشت نہیں ڈالا، کسی دینی تعلیمات کو پس پشت نہیں ڈالا، اپنے رسول کے حکم اور فرمان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا۔ وہ ہوتے ہیں خالص دین کے اوپر ایمان لانے والے۔ یہاں پر سورہ الصف بھی ختم ہے، اور اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہے، اور سورہ جمعہ کے بارے میں ہم آئندہ درس میں آپ کے لیے بتائیں گے کہ سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کا ذکر ہے۔ نماز جمعہ اسلام میں نماز جمعہ
2 رکعت جو ہے وہ ظہر کی جگہ ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، وہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت جمعے کی نماز ہے، اور باقی 2 رکعتوں کی جگہ 2 خطبے ہیں، 2 خطبے 2 رکعتوں کی جگہ ہے۔ یعنی ظہر کی نماز میں 4 رکعتوں میں قبلہ رخ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے عبادت اللہ کا کرنا ہوتا ہے، لیکن جمعہ میں 2 رکعت میں اللہ کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے، 2 رکعت میں لوگوں کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے، جی قبلہ کی طرف پش کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے۔ نماز میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے۔ لیکن نماز جمعہ کے خطبے میں لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی، اللہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، چونکہ یہ لوگوں کی طرف متوجہ ہے، لوگوں سے باتیں کرنا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے، اور کسی فلسفے میں وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جمعہ ایک اسلامی تعلیمات میں ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق جو ہے وہ معاشرہ سازی سے ہے، لوگوں کو دعوت دینے سے مربوط ہے۔ جمعہ کے خطبے میں کیا کہنا ہوتا ہے؟ لوگوں کو تعلیمات دینا ہوتا ہے، معاشرہ سازی ہوتا ہے، اور اس طرح کے جو اسلامی نظام حیات، اسلام ایک جامع نظام حیات ہے، جامع ترین نظام حیات کا نام ہے اسلام۔ یہ دین اسلام جو ہے اس میں انسانی زندگی سے مربوط کسی گوشے کو نہیں چھوڑا، کسی بھی گوشے کو نہیں چھوڑا۔ آپ مثلا بتائیں کہ جی فلاں کے لیے اسلام کے ہے، ہاں یہ فلاں کام کے لیے جی میں اٹھتا ہوں، اس کے لیے کیا اسلام نے بتایا؟ ہاں اٹھنے کا آداب، بیٹھتا ہوں بیٹھنے کا آداب، لیٹتا ہوں لیٹنے کا آداب، یا واش روم جاتے ہیں اس کے بھی آداب، نکلتے ہیں اس کے بھی آداب، جی کس طرح بیٹھنا ہے اس کے بھی آداب۔ کوئی گوشہ نہیں چھوڑتا اسلام، زندگی کے ہر گوشے کے لیے ایک حکم موجود ہے اسلام میں، جامع ترین نظام حیات فراہم کرتا ہے اسلام۔ آپ کے ہر نشست و برخاست کے لیے اسلام کی طرف سے آداب ہے، احکام ہے، جو واجبات، محرمات، تعزیرات، اخلاقیات، آداب، سنن وغیرہ وغیرہ کے اوپر مشتمل ہے، اور جو انسان کی تمام زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر محیط ایک جامع ترین نظام حیات ہے۔ اس جامع ترین نظام حیات میں ایک جمعہ نماز بھی اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں رکھا ہے کہ وہ اس معاشرہ سازی کے لیے قبلہ رخ کرنے کی جگہ لوگوں کی طرف قبلہ رخ کر کے، لوگوں کی طرف رخ کر کے 2 خطبے دے دے۔ جمعہ نماز کی اس اہمیت کی بنیاد پر جمعہ نماز مدینہ میں رسالۃ المآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں، مکہ میں تو فضا سازگار نہیں تھی، ہجرت سے پہلے مدینہ میں جمعہ نماز قائم ہو گئی، جی، اور حضور نے سعد بن زرارہ کو امام جمعہ قرار دے دیا کہ وہ جمعہ پڑھایا کریں۔ سعد بن زرارہ کو امام جمعہ بنایا،
کہ مدینے میں رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جمعہ قائم ہوا تھا، اور پھر روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس جمعے میں جو سعد بن زرارہ کی امامت میں قائم ہو گیا تھا 40 لوگوں نے شرکت کی تھی، 40 افراد پر مشتمل جمعہ نماز قائم ہو گئی مدینے میں ہجرت سے پہلے۔ یہ ہے 40 افراد ہجرت سے پہلے۔ یہ روایت قابل توجہ اس لیے ہے کہ جب ہجرت سے پہلے مدینے میں جمعہ قائم ہوا تھا تو 40 افراد نے شرکت کی تھی، تو رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینے میں کتنے لوگوں نے جمعہ نماز میں شرکت کی ہوگی؟ جی، جب ہجرت سے پہلے 40 لوگ تھے تو ہجرت کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں کتنے لوگ ہونا چاہیے؟ کافی تعداد میں ہونا چاہیے نا۔ جی چاہیے، آپ کہیں گے کیوں زور دے رہے ہیں اس پر؟ کافی تعداد میں ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو تعلق ہے تعداد سے؟ جی ہم کو تعلق ہے تعداد سے۔ کافی تعداد میں لوگ جمعے میں حاضر تھے۔ جی آگے ذکر آئے گا کہ اس جمعے میں رسالۃ مآب کی امامت میں قائم ہونے والے جمعے میں لوگ چھوڑ کے رسالۃ مآب کو چلے گئے۔ یہ ابھی آئے گا اس میں، چھوڑ کے چلے گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑے چھوڑ کر کے سب چلے گئے۔ کہاں؟ وہ قافلہ آیا تھا تجارت کے، اور اس نے آواز دے دی تھا آ گیا ہے شام سے قافلہ اور اس میں ضرورت کی چیزیں خریدنا ہے، آواز چھوڑ کے چلے گئے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، لہو کے لیے کوئی آواز دی کسی نے تو اس پر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جی یہ اسی سورہ میں موجود ہے، سورہ جمعہ میں موجود ہے، جو مسلمانوں کو ہر ہفتے میں پڑھ کے سنانا ہوتا ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔